75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے. ان 75 سالوں میں آج تک ہم لوگ فورن انویسٹمنٹ لیتے آئے ہیں, بٹ ہم اس پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کریں. قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے جو ایس ایم ایز بھی ہیں اور جو آپ کے لوکل انڈسٹریز بھی ہوتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں. ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے انڈر پاسز بنائے, ہم نے اوور ہیڈس بنائے, ہم نے میٹروز بنائے, ہم نے اورنج ٹرینز بنائی. ونڈرفل. کیا ہم نے واٹر ریزروائرز بنائے؟ کیا ہم نے ڈیمز بنائے؟ کیا ہم نے نئی صنعتوں کے لیے جگہیں بنائیں؟ موٹر وے کو بنانے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے منڈیوں کو اسیس دینی ہے ہمارے کھیتوں تک. ہم نے نئے انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے ہیں وہاں پر. جب ہم نے وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ تو ہماری کٹی کے اندر پڑا ہے, ہم کہاں سے پے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو پے کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ دوبارہ ٹیکس لگا کر. اس ساری سچویشن کے لیے بلیم کس کو کیا جائے؟ پالیٹیشنس اینڈ دا گورنمنٹس. یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرضہ لینا ہے. کیا جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ 22 کروڑ عوام نے کی ہے؟ سر, ہمارے یہاں پہ پولیٹیشنس کا ایک گروپ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, جبکہ ایک گروپ کہتا ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم شاید یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہمیں نہیں سمجھ کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس ڈیفالٹ کے ورڈ سے ہم باہر کیسے آئے, اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی؟ آرٹیفیشلی بائی ریڈیوسنگ دا امپورٹس. اگر فوج بارڈرز پہ قربانی دے رہی ہے تو صنعت کار بھی یہاں پر اپنی اکانومی کے بیس کے اوپر اس جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم بھی یہاں پر قربانی دے رہے ہیں. سر, ڈالر کرنٹلی روز فلکچویٹ کر رہا ہے. جب $1 تھا روپی کے ورسز 150 اور آج اگر 300 ہے تو ہمارا یہ جو روپی ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایز وی آر امپورٹ بیسڈ اکانومی, ڈیویلویشن ان ملکوں کے لیے اچھی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. سر, جب انڈسٹریل سیکٹر کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں اپنے سسٹمز کو اور اسپیشلی ٹیکسیشن کے سسٹمز کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے ٹیکسیشن کے سسٹمز کو کریکٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے یہاں پر انویسٹمنٹ کے پروسیجرز کو کریکٹ نہیں کریں گے, تب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. السلام علیکم ناظرین, اسٹیٹ آف افیئرس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار احمد, اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ مسٹر کاشف انور. سر, ڈالر کرنٹلی روز فلکچویٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو کتنا افیکٹ دے رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, دا بیس آف دس انفلیشن از دا پرائس آف دا ڈالر. ہم اپنے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کرنسی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اینڈ دا پرائس آف the rupee versus dollar should be around 170 175, کیونکہ یہ اسٹرانگ ہوگا تو ہمارے ملک کے اندر انفلیشن کم ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب $1 تھا روپی کے ورسز 150 اور آج اگر 300 ہے, تو پہلے اگر ہم فیول امپورٹ کرتے تھے $20 بلین کا تو $150 کے حساب سے کر رہے تھے, اس کے اوپر کاسٹنگ ہوتی تھی. اب اگر آج کر رہے ہیں تو 300 کے اوپر کاسٹنگ ہوگی, تو سیدھی سی بات ہے نا جی. تو ہمارا یہ جو روپی ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایز وی آر امپورٹ بیسڈ اکانومی, ڈیویلویشن ان ملکوں کے لیے اچھی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. اور ہم گورنمنٹ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, ہم دوسرے ممالک کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم $1 بلین دے دیں. ہم اپنے پاکستانیوں کے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ کے پاس جو انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں؟ دیکھیں, ہم اس وقت حالت موت میں ہیں, ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہم کنونس کریں IMF کو. دس از ناٹ مائی رسپانسبلٹی کہ IMF ماننے گا یا نہیں مانے گا, FATF مانے گا یا نہیں مانے گا. بھائی, ہمارے ملک میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے, سفید پوش یہاں زندگی نہیں گزار سکتا. تو مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے سفید پوش کو بچانا ہے کہ میں نے IMF کو منانا ہے. دس از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ کہ جا کے IMF اور FATF کو منائیں کہ ایسا انڈکلیئرڈ فارن ریزرو جو ہمارے ملک کے اندر ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ $10 سے $12 بلین اگر اسٹیٹ کو ایسی پروویژن دے دیتی ہے تو وہ ہماری کٹی میں آ جائے گا, آپ کے ریزروز بہتر ہو جائیں گے, آپ کا پریشر کم ہو جائے گا. ہمیں
میں نے کیا کہا کہ اس وقت ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں چاہیے, ہمیں شارٹیسٹ ٹرم پالیسیز چاہیے. کرنا کیا ہے, اسٹیرائڈ دینا ہے, انجیکشن دینا ہے. آپ کو ہومیوپیتھک کا علاج نہیں کرنا, آپ کو اسی وقت الٹیمیٹلی کوئی علاج کرنا ہے. اینڈ وی نیڈ دوز میئرز تاکہ ہماری اکانومی درست ہو. سر جب انڈسٹریل سیکٹر کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بھی سب دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں سمجھتے. میں ہمارے لیے تو جی یہ بھی باعث فخر بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی ہمارے لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ. دے نو آل دا پرابلمز آف دا بزنس کمیونٹی, خود بھی وہ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اب کیا ان پہ پریشرز ہیں, کیا ایشوز ہیں, یہ تو جی وہی بتا سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں, ہم ایڈوائز دے سکتے ہیں. ہم دیکھیں, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن ایک بیان ہے, ایک آئیڈیا ہے, پروپوزل ہے, اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو, اکانومی کو راہ راست, اور ہمیں ڈراسٹک میئرز لینے ہوں گے. اب نہیں چلے گی اکانومی ویسے, جس طرح پہلے ہمارے کاروبار چلتے تھے اب ویسے نہیں چلیں گے. ہمیں اپنے سسٹمز کو, اور اسپیشلی ٹیکسیشن کے سسٹمز کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے ٹیکسیشن کے سسٹمز کو کریکٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے یہاں پر انویسٹمنٹ کے پروسیجرز کو کریکٹ نہیں کریں گے, تب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. سر ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا ریفارمز ہونے چاہیے ہیں جس سے ہم بہتر کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو عزت دی جائے. دوسری بات, جو ٹیکس لیتا ہے اسے اکاؤنٹیبل کیا جائے. جب آپ ٹیکس لینے والے کو اکاؤنٹیبل کر دیں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارا ٹیکس سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ٹیکس سسٹم میں تمام اختیارات ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, ٹیکس پیئر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 15% اختیار ہی دے دیں. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا آڈیٹر کوئی اسیسمنٹ کر دیتا ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, وہ پھر پتھر پہ لکیر ہو گئی, پھر اس نے کمشنر اپیل کے پاس جانا ہے, پھر اس نے جناب ٹریبونل میں جانا ہے, پھر اس نے ہائی کورٹ میں جانا ہے. 4 سال کے بعد جا کے وہ واپس آئے گا کہ ہاں اسیسمنٹ غلط تھی. تو جو 4 سال میں اس انٹرپرینور کا حال ہو گیا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہاں, لیکن اگر ساتھ یہ شرط رکھ دی جائے کہ جو اسیسمنٹ ہوگی اگر وہ ریورٹ بیک ہوگی, اگر وہ غلط ہوگی تو اس فلاں شخص کی پروموشن بھی نہیں ہوگی, اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا, آپ کی اسیسمنٹس ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا میرا ایک سوال ہے, بہت آپ اوپن کوشچن ٹو ایوری ون, ایک ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے سوائے کم پینلٹیز کے؟ ایک ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پینلٹیز ضرور کم ہیں کہ آپ فائلر ہیں, میں نان فائلر ہوں, میں نان فائلر ہوں تو آپ کو ٹیکس پینلٹی ہے 1%, مجھے ہے 6%. فائدہ بتائیے کیا ہے؟ کیا مجھے کہیں کوئی پریولیج ملتا ہے؟ کیا مجھے کوئی سیکیورٹی فالتو ملتی ہے؟ کیا مجھے کوئی پانی صاف علیحدہ ملتا ہے؟ کیا مجھے کوئی سستی بجلی ملتی ہے؟ کیا مجھے کوئی سستی ایجوکیشن ملتی ہے؟ نہیں. جب تک ہم ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تب تک ایسا ہم اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھا سکتے. اور ایسے تمام قوانین جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, چاہے وہ سیلز ٹیکس ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ کسٹمز ہے, چاہے وہ ایکسائز ہے, جتنے اختیارات ہیں, ثوابدیدی اختیارات ہیں, ان کو ہمیں لمٹائز کرنا ہوگا. اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں ختم کر دیں, لیکن اس کو کسی ہائر باڈی کے نیچے کر دیں. یہ نہ ہو کہ جس کا دل کرے وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کر لے. Yes, if they want to take any action against anyone, they have to ask from some senior personnel, بورڈ سے پوچھیں کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. لیکن صرف ڈپارٹمنٹ ہی غلط نہیں ہوتے, ہمیں بھی اپنے ضرور نہیں جی, ہمیں بھی جھانکنا ہے اپنے آپ کو, ہمیں بھی کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. میں تو تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے, آپ کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے, پلیز فائل اے ریٹرن. اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارا جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ میں تو اس زمرے میں نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ 18 سال کے بعد ہر شخص کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے, کچھ بھی ارن کر رہے ہیں.
ہمارے کیپٹل کو، کیونکہ اگر آج ہم نہیں کریں گے تو دیکھیں جو ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سسٹمز بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، دے آر ویری انٹیگریٹڈ. ہمارے CNIC کے اگینسٹ ہماری ہر انفارمیشن ہے، ہماری ٹریولنگ، ہماری حتیٰ کہ ہم جو شاپنگ بھی کرتے ہیں اگر ہم CNIC وہاں دیتے ہیں تو ہماری اس کی انفارمیشن بھی وہاں پر ہے. تو وی کانٹ ہائڈ دیٹ انفارمیشن فرام دا ٹیکس ڈپارٹمنٹس. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایکسپینڈیچرس کو اپنی انکمس کے مطابق کرنا ہے. دس از مائی ریکویسٹ ٹو آل دا پاکستانیز کہ خدا را اب ہم نہیں چل سکیں گے، کل کو آنے والی نسلیں، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کہ آپ نے اپنے آپ کو، کیونکہ آج اگر میں اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر نہیں کراؤں گا تو میں کل کو گاڑی کیسے خریدوں گا، میں کل کو گھر کیسے خریدوں گا، میں کل کو موٹر سائیکل کیسے خریدوں گا، میں کل کو ٹریولنگ کیسے کروں گا. جب میری کٹی میں پیسے ہی نہیں ہیں تو میں ایکسپینڈیچر کیسے کروں گا. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ان کنسیپشنس کو، جو مسکنسیپشنس ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اینڈ دس از دا رسپانسبلٹی آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ وی چیمبرس کہ ہم بتائیں کہ خدارا ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوگا. اور ہمیں بینگ اے پاکستانی یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ٹیکس کے اندر رجسٹر کرائیں، لیکن ڈپارٹمنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. سر SMEs کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر؟ دے آر دا بیک بون. الٹیمیٹلی جب تک SME نہیں چلے گا، اب SME کے لیے SMEDA بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہمیں ان کو لونز پرووائڈ کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب آج اگر 21% کائبار کا ریٹ ہے تو 24% پہ کون سا SME پیسے لے گا؟ نہیں لے سکتا. اگر آج آپ کا آفیشیل ریٹ 290 ہے، 300 ہے یا 280 ہے، اس ریٹ پہ کیسے بزنس ہو سکتا ہے؟ اگر آج SME جا کر بینک سے لون مانگتا ہے تو وہ گارنٹیاں کہاں سے دے سکتا ہے؟ لیکن SME از دا بیک بون، اور SME ہی کو ہمیں کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنے اڈاپٹ کریں اپنے پروسیجرز کو. اور پھر وہی بات، جب تک ہم اپنے آپ کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم SMEs کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جب تک اپنے سسٹمز کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے اس جو اکنامک ہمارا نظام ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیا گورنمنٹ کوئی انیشیٹیوز لے رہی ہے SMEs کے لیے؟ یس، گورنمنٹ از ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. اور یہ نہیں کہ یہی گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹس بھی، وہ صاف اسکیم ایک لاسٹ ٹائم آئی تھی، پھر جب کووڈ آیا تو تب بھی اسٹیٹ نے کم انٹرسٹ ریٹس کے اوپر SMEs کے لیے لونز دیے، انہوں نے اسکیمز دیں کہ اپنے امپلائیز کو آپ نہ نکالیں. ابھی بھی 1 کروڑ تک کی اسکیم ہے کہ ابھی بھی شاید 6% پہ ہمارے جو SMEs ہیں اسٹیل سیکٹر سے، انہوں نے ہائیڈرنٹس لگانے ہیں. تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہے، میں اس کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا میں کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں کہ آپ پیسے لیں ہم سے 1 کروڑ روپے تک 6% پہ. تو 6% پہ تو کوئی لون نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر وہ اویئرنیس کی کمی ہے. لیکن اٹ از اوے رسپانسبلٹی. لیکن جو آپ کا سوال ہے، یس گورنمنٹ از ٹرائنگ دا لیول بیسٹ کہ آپ ہم سے فیسیلیٹیٹ لیں فیسیلیٹیشن. اس میں ہماری کمزوری بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اویئرنیس کہاں سے لینی ہے، اور تھوڑی سی اسٹیٹ کی بھی کمزوری ہے کہ شاید وہ اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہو پاتی جس طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن آپ کے سوال کا جواب ہے یس، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ SME کو فیسیلیٹیٹ کریں. سر اگر اویئرنیس کی بات کریں تو چاہے گورنمنٹ کی بات کریں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، کسی بھی سیکٹر کی بات کریں، جب جیسے کوئی بھی گورنمنٹ کی کیمپین چلتی ہے جہاں پہ انہوں نے کوئی بھی پروجیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی اویئرنیس کی جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کی کیمپینز رن کر دی جاتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی اویئرنیس دینے کی بات آتی ہے تو کسی قسم کی کیمپین کبھی سامنے نہیں آتی کسی کی طرف سے بھی. اس میں چاہے گورنمنٹ آئے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر آئے، چاہے کوئی چیمبرز آئیں، کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب جس طرح میں بینگ دا پریزیڈنٹ، میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی اسکیم ہے، کوئی بھی پالیسی ہے، آپ ہمیں بتائیں. آپ بھی اگر اخباروں میں اس کی تشہیر کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے. ہمارے 32,000 کے قریب ممبرز ہیں. میں تو فوراً یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے 32,000 ممبرز کو وہ انفارمیشن ای میل کروا دیتا ہوں. اور الٹیمیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ گروپس ہیں، وہاں پر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ انفارمیشن کر دی جاتی ہے. وی آر ڈوئنگ دیٹ جاب. ہم انفارمیشن کے اوپر جو بھی اویئرنیس ہم پچھلے دنوں کسٹمز کی تھی
ہم چاہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم آئی ہے ایکسپورٹرز کے لیے. ہمارے کسٹمز کے کلیکٹر سمریال آئے یہاں پر, انہوں نے کہا جی کہ ہم اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. میں تو ہر ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہوں کہ لاہور چیمبر کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. کنسیڈر اٹ یور سیکنڈ ہوم. آپ یہاں پر آ کر پریزنٹیشنز دیں, ہمارے ممبرس کو بتائیں, اویئرنیس دیں, سب کے لیے. میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ میرے دروازے لاہور چیمبر کے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لیے کھلے ہیں. آپ اپنے یہاں پر آ کے سیمینارز کریں. اب جیسے ایف ٹی او صاحب ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب از ورکنگ الاٹ, انہوں نے پچھلے دنوں سیلز ٹیکس کے ریفنڈس کے چیکس دینے تھے. میں نے کہا جی کم ٹو لاہور چیمبر, آپ یہاں پر آ کر دیں. ہمارا یہی تو کام ہے, اور ہمارا کیا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. تو ہمارے جی پلیٹ فارم کو استعمال کریں, ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے کو تیار ہیں. سر انٹرویو کے اختتام کی طرف موو کرتے ہیں, اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ لاہور چیمبر کیا میسیج دینا چاہتا ہے ہماری جو عوام ہے ان کے لیے, کہ کس طرح اس ملک کی بہتری کی طرف موو کر سکتے ہیں؟ میں تو جی صرف یہی کہوں گا کہ ڈو رجسٹر یور سیلف. اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر کریں, اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں, پاکستانی بنیے. اور اگر ہم آج بھی اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا شروع نہیں کریں گے, ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تمام ڈپارٹمنٹس بہت انٹیگریٹڈ ہیں, ان کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے, اور پاکستان سے بہتر ملک کوئی نہیں ہے. خدا را اس کی قدر کریے. اگر یہ ملک نہ رہا تو یہ سیاست, یہ تمام چیزیں, کاروبار یہاں ہی رہ جائے گا. اس ملک کا دھیان رکھیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر.